Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ جماعت ہشتم مضمون اردو برج کورس 8th اردو برج کورس ہے۔ ڈے 42 42واں دن ہے، 43واں دن ہے۔ مہارت، تصور، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اس زبان پر عبوریت اور اظہار خودی۔ آؤ معلوم کریں مضمون نویسی۔ اپنے خیالات کو کاغذ پر بکھیرنا اظہار خودی کہلاتا ہے۔ یہ مضمون کی شکل میں اور کہانی کی شکل میں، خط کی شکل میں، منفی تاثرات، مثبت تاثرات، تنقید وغیرہ ہوتا ہے۔ ہم مضمون نویسی کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مضمون کی 4 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلا ہے بیانیہ مضمون، دوسرا تخیلی مضمون، تیسرا تنقیدی مضمون، چوتھا آپ بیتی۔ ہم بیانیہ مضمون اور تخیلی مضمون لکھیں گے۔ خاکے کی مدد سے مضمون مکمل کیجیے اور مناسب عنوان دیجیے۔ دیوالی روشنی کا تہوار، گھر گھر روشنی، دیے جلانا، آتش بازی، بازاروں میں رونق، بھیڑ بھاڑ، کپڑے، مٹھائیاں خریدنا، گھروں میں طرح طرح کے پکوان، گھروں کی سجاوٹ، لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا اور مبارکباد دینا۔ طریقہ کار: استاد والدین کی مدد سے مضمون لکھنا، اضافی ادب کے وسائل، درسی کتاب، رسالے، میگزین۔ آؤ اہلیت پیدا کریں، درجہ بالا نکات کی روشنی میں مضمون مکمل کیجیے۔ دیوالی ہندو مذہب کے بڑے تہواروں میں سے ایک ہے۔ اس کے منانے کے لیے مختلف روایات قدیم ہندو اساطیر میں درج ہیں۔ یہ تہوار کارتک کی 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ تہوار کارتک دیوتا کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس روز ہندو مرد و زن کسی ندی یا دریا پر جا کر اشنان یعنی غسل کرتے ہیں، رات کو دیے جلا کر چراغاں کرتے ہیں اور دولت کی دیوی لکشمی کی پوجا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو گھر جتنا آراستہ و پیراستہ ہوگا وہاں لکشمی زیادہ خوشی محسوس کرے گی اور وہاں سارا سال خوشحالی رہے گی۔ مرد حضرات اس رات اس امید پر جوا کھیلتے ہیں کہ جو جیتے گا وہ سارا سال مالی طور پر خوشحال رہے گا۔ اسی طرح قدیم اساطیر کے مطابق اسی روز شری کرشن کی بیوی ستیہ بھاما نے اس دور کے ایک بڑے راکشس کا نرکاسور کو مارا تھا۔ اس کی خوشی میں ہندو نہا دھو کر گھر کو صاف یعنی پوتر کر کے چراغاں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر گھر میں خصوصی رنگوں سے پھول بناتے ہیں یعنی رنگولی بناتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق یہ دن راجہ رام چندر کے 12 برس کے بنواس کے بعد اپنی راجدھانی میں 14 برس کے بعد اپنی راجدھانی میں واپسی کی خوشی میں یاد کیا جاتا ہے، جب وہ اپنے بھائی لکشمن اور بیوی سیتا کے ساتھ گھر واپس آئے اور بعد ازاں اسی دن راون کو مار کر سیتا کو واپس حاصل کیا تھا۔ اس وقت بھی ساری رعایا نے اپنے گھروں پر چراغاں کر کے خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس رات لکشمی پوجا ضرور ہوتی ہے۔ جنوبی ہند میں یہ دن یا تہوار وشنو جی کی بدی کی قوتوں پر فتح کی یاد میں مناتے ہیں۔ کالی ماتا کے دشمنوں اور راکشسوں پر فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے اور جانوروں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ گھروں میں رنگ و روغن ہوتا ہے۔ اس روز ہندو برادری جہاں بھی ہو اس روز نئے کپڑے پہنتی ہے، مٹھائیاں بنا کر تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ روشنی کا یہ تہوار ہندو مت، جین مت اور سکھ برادری میں یکساں ذوق و شوق سے منایا جاتا ہے۔ رات کو چراغاں کے ساتھ آتش بازی، پٹاخے، پھلجھڑیاں اور انار کے پھٹنے کا منظر 400 رنگ بکھیر دیتا ہے۔ نظیر اکبر آبادی نے اس موقع پر ایک خوبصورت نظم کہی ہے جس کے چند اشعار پیش ہیں۔ ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک مکان میں جلا پھر دیا دیوالی کا، ہر ایک طرف کو اجالا ہوا دیوالی کا، مٹھائیوں کی دکانیں لگا کے حلوائی نے دیا جلایا دیوالی کا۔ اس تہوار کے موقع پر سونے کے زیورات کی مانگ بڑھ جاتی ہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں سونے کی قلت پڑ جاتی ہے۔ صرف سونا ہی نہیں، اس روز مٹی کے دیے، آتش بازی کا سامان، رنگ اور پھول فروخت کرنے والوں کی بھی چاندی ہوتی ہے اور وہ خوب منافع کماتے ہیں۔ میرا گاؤں اس عنوان پر مضمون لکھیے۔ کھیت میں ہل چلنے سے جو لکیر بنتی ہے اگر اس کا سرا ڈھونڈنے لگے تو نہیں ملتا، اس کے ساتھ ساتھ چلیں تو گھوم پھر کر انسان وہیں آ پہنچتا ہے جہاں سے چلا تھا۔
بظاہر الگ نظر آنے والی سب لکیریں ایک ہی حل سے ایک ہی وقت میں کھینچتی ہے۔ کہیں کہیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی دو لکیریں اچانک ایک تیسری لکیر بن جاتی ہے، اور یہ بھی گھوم گھام کر پہلے والی لکیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ گاؤں کے نقشے کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے گاؤں کے لوگ بھی ان لکیروں جیسے تھے، سادہ، الجھے ہوئے، الگ الگ، ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بظاہر بے ڈھب، اندر سے ہموار۔ پیار کا بیج ڈالو تو ایک بیج سے ایک پودا، ہر پودے کی 7 شاخیں، ہر شاخ پر 3 بالیاں، اور ہر بالی میں 70 دانے۔ نفرت کی فصل بھی اسی طرح جھومتی، لہلہاتی، مگر رنگ سرخ۔ اب تو دیہات بھی شہروں کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میرے گاؤں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ضروریات محدود اور زندگی لامحدود ہے، اور شہر میں ضرورتیں بے حد و بے حساب، اور زندگی منٹوں کی وٹی رسی میں بندھی ہے۔ میں نے اپنے گاؤں کو دیکھنا شروع کیا تو اسی وقت کیا جب پیدا ہوا، البتہ سمجھنے تب لگا جب میری عمر 14 برس تھی اور میں نے 8ویں پاس کر لی تھی۔ دادا جی نے آنے جانے والوں سے کہنا شروع کر دیا کہ کسی کو بھی خط لکھوانا ہو یا کوئی عرضی ہمارے گھر آ جائے، میرا پوتا اس کام کے لیے حاضر ہے۔ نیا نیا رواج چلا تھا کہ لوگ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ گاؤں میں ٹیلی فون تو تھا نہیں کہ بات ہو سکے، آ جا کے ایک وسیلہ تھا، مگر اس کے لیے لکھنے والے کم ہی تھے۔ ایسے میں دادا جی کی طرف سے ایسی سہولت کی فراہمی گویا اندھیری گلی میں بتی لگوانے کی طرح تھی۔ اب روز کا کام تھا کوئی نہ کوئی معمول یہ ٹھہرا کہ عصر سے مغرب تک بیٹھک میں بیٹھا پردیسیوں کے نام، ضرورتیں، خواہشات اور جذبات قلم بند کرتا جاتا۔ رفتہ رفتہ اس کام میں اتنا طاق ہو گیا کہ لوگ مجھے آنے والا خط پڑھواتے اور میں کوئی بات کیے بغیر اس کا جواب ان کے اطمینان کے مطابق لکھ ڈالتا۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، آؤ اپنے استاد یا والدین کی مدد سے تخیلی مضمون لکھیے اگر سورج نہ ہوتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سائنس کو سمجھ کر پڑھتے تو ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا تجسس اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو بظاہر تو بے معنی لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپی سائنس کا علم ہر متجسس شخص کو ہونا چاہیے۔ ان میں ایک بہت ہی مشہور سوال ہے کہ کیا ہو اگر سورج اچانک سے غائب ہو جائے؟ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا جواب پڑھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے۔ اگر سورج اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس سوال کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ ایسا ہونے کے بعد کائنات کا نظارہ کیسا ہوگا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے زمین پر موجود تمام جانداروں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو چلیں ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ اگر اچانک سورج غائب ہو جائے تو تب بھی زمینی باشندوں کو اس کی خبر تک نہ ہوگی اور اس کی روشنی ان تک آتی رہے گی۔ یہ روشنی محض 8 منٹ تک برقرار رہے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ خلا میں روشنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے، اور زمین سے سورج تک کا درمیانی فاصلہ لگ بھگ 1.5 کروڑ کلومیٹر ہے۔ تو اس فاصلے کو طے کرنے میں روشنی کو 8 منٹ کی مسافت طے کرنا پڑتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔